بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ہمارے آج کے مطالعہ حدیث کا عنوان ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کے ساتھ عزت و اکرام کا سلوک کرو اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، سماعت فرمائیے، اولاد کے ساتھ حسن سلوک، رحم و کرم کا برتاؤ، ان کی خودداری اور عزت نفس کا خیال، محبت و پیار اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ایک فطری جذبہ ہے، مگر مسلمان کے لیے یہ عمل بھی محض طبعی جذبے کی تسکین کا سامان ہی نہیں ہے، بلکہ دین کا تقاضا بھی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور آخرت کو سنوارنے اور بنانے کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد مبارکہ ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں خدا نے جو وسائل بھی فراہم کیے ہیں، ہم اپنی حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی مذہبی، سماجی، معاشی اور اجتماعی تربیت کا بھرپور اہتمام کریں۔ میں یہ الفاظ پھر اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں درخواست کر کے، التماس کر کے دہرا رہا ہوں کہ باپ اپنی بچوں کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کے اندر چار اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کی مذہبی تعلیم اور تربیت کا خیال کرنا، ایک مسلمان مرد اور عورت یعنی ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے۔ دوسری تربیت، تعلیم و تربیت کا حصہ ہے سماجی تعلیم و تربیت، اور تیسری تعلیم و تربیت ہے معاشی تعلیم و تربیت، یعنی معاشی زندگی ایک بچے کو، ایک اولاد کو کیسے گزارنی ہے، یہ معاشی تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے۔ اور چوتھی تعلیم و تربیت کا حصہ ہے کہ بچوں کی اجتماعی تعلیم و تربیت کی جائے، یعنی ان کو معاشرے کے اندر، اپنی قوم و ملت کے اندر، ملک کے اندر اور ملک سے باہر اگر وہ جانا ان کو ہو، وہ کیسا انسان بن کر لوگوں کے سامنے پیش آئیں۔ یہ وہ اجتماعی تربیت ہے جو انسان کو گھر ہی سے ملتی ہے، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ اور اس کا جو منبع ہے وہ ماں باپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہماری بات ہم پہنچانے کا بس رکھتے ہیں ان مقامات پر ان بات کو حکمت کے ساتھ پہنچانے کی کوشش بھی کریں اور اس کے لیے ماحول بھی پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔